الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آج کا درس سورہ رعد کی آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنے وجود کو واجب الوجود اور اپنے موجود ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. اسی طرح قیامت کی زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ثابت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا. اللہ ہی نے زمین کو پھیلایا اور زمین میں پہاڑ اور نہریں جاری کی. زمین کو پھیلانا یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اتنی بڑی زمین جو بالکل انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کے تابع ہے، انسان جیسے چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہت زیادہ نرم بھی نہیں پانی کی طرح کہ انسان پیر رکھے اور ڈوب جائے، اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں کہ ضرورت پڑنے پر اس کو کھود نہ سکے. درمیانی ہے زمین، درمیانی ہے. بہت نرم بھی نہیں کہ انسان اس پر پیر نہ رکھ سکے، اپنی کوئی چیز عمارت نہ بنا سکے، گھر نہ بنا سکے، اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں کہ اس کو کھود کر پانی نہ نکال سکے یا خزانے نہ نکال سکے. ایسی زمین اللہ رب العزت نے بنائی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس زمین کے اندر پہاڑ کے دو فائدے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمائے 14ویں پارے میں وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو پہاڑ کو اللہ رب العزت نے ایک تو اس لیے بنایا تاکہ زمین کا بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، زمین کے اندر اضطراب پیدا نہ ہو جائے، زمین ہل نہ جائے. پہاڑ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ پہاڑ کو ہم نے زمین کے لیے کھوٹے بنایا. پہاڑ کو ہم نے زمین کے لیے کھوٹے بنا دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے. تو ایک تو پہاڑ اس لیے ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں. زمین ہلے گی تو انسان پریشان ہو جائیں گے، ساری عمارتیں گر جائے گی، کوئی بھی کام صحیح ڈھنگ سے نہ ہو سکے گا، انسان چل پھر نہیں سکے گا، پریشان ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ رکھے ہیں ان تمید بکم، کہیں یہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے، اس کے اندر اضطراب پیدا نہ ہو جائے. دوسرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس لیے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ اس سے انسان کی زندگی اچھی چلتی ہے. اگر پہاڑ نہ ہو تو انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی ہٹ جائے گی، اپنی جگہ سے ہل جائے گی. جیسے پہاڑ سے پانی، پہاڑ کے اوپر دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے اس کے اوپر برف جمی ہوئی ہے.
اس کے اوپر برف جمی ہوئی ہے، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ برف جو جمی ہوئی ہے وہ پگھلتی ہے تھوڑی تھوڑی، اور زمین کے اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ نے رگیں بنائی ہیں. جیسے انسان کے اندر رگیں ہیں، خون دوڑتا ہے، ایسے ہی زمین کے اندر بھی رگیں ہیں، نالیاں ہیں اندر، انسان کو نظر نہیں آتی ہو. زمین کے اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رگیں بنائی ہے، ایسی نالیاں بنائی ہیں کہ وہ گلیشیئرز اور پہاڑ کے اوپر جو برف ہے وہ پگھلتی ہے، اور ان رگوں کے ذریعے سے پوری زمین میں پانی چلتا ہے، جس کی وجہ سے ندی، نالے، نہریں، جھرنے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پہاڑ کے اندر ایک تو انسانوں کے لیے پانی ہے. اگر وہ پہاڑوں کے اوپر برف نہ ہوتی اور پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں پانی نہ چلتا تو انسانوں کی زندگی اضطراب میں ہوتی، ہلچل میں ہوتی، انسان سکون سے رہ نہ پاتا. اسی طرح بہت سارے پہاڑ ایسے ہیں کہ جن میں اہم چیزیں نکلتی ہیں، وہاں سے بہت سارے پہاڑوں سے سونا، چاندی اور قیمتی پتھر نکلتے ہیں. اسی طرح پہاڑوں میں بہت ساری جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دو مقصد کے تحت پہاڑ زمین پر رکھے. ایک تو زمین حرکت نہ کرے، زمین ہلے نہیں، دوسرے انسان کی زندگی ہل نہ جائے، کیونکہ پہاڑوں سے انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات اللہ رب العزت نے جوڑ رکھی ہیں. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیے اور نہریں بہا دیں. دیکھیے نہر کا تذکرہ ساتھ میں ہی جوڑ کر اللہ رب العزت نے کیا، بتا دیا کہ نہر کا تعلق، نہروں کا اور زمین میں جو پانی چلتا ہے اس کا تعلق پہاڑوں سے ہے، کہ پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے اور رگوں کے ذریعے سے پوری زمین میں پہنچتا ہے. انسان کہیں بھی ہو زمین سے پانی نکال سکتا ہے، زمین کے پانی سے فائدے اٹھا سکتا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھل اللہ رب العزت نے بنائے اور اس میں جوڑے بنائے. پھل بھی بنائے اللہ رب العزت نے، اور پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی بنائے ہیں. یہ جوڑے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر اور مادہ، جیسے جانوروں میں، انسان میں ہے نر اور مادہ، مرد اور عورت، مذکر مؤنث، اسی طرح جانوروں میں ہے نر اور مادہ. تو پھل میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. کھجور اور پپیتا میں تو مشہور ہے، کھجور اور پپیتے میں بھی. باقی سائنسدانوں کی تحقیق تو یہ ہے کہ ہر درخت کے اندر یہ نر اور مادہ پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر قسم کے پھل بنائے اور پھلوں کے جوڑے بنائے. دوسرے جوڑے کا مقصد، جوڑے کا مطلب ایک تو نر اور مادہ ہے، اور دوسرے جوڑے کا مطلب ایک دوسرے کے مقابلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں. ایک پھل میٹھا ہے، ایک پھل پھیکا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک میٹھا ہے، یہ ایک سخت ہے، ایک نرم ہے. یہ آپس کے مقابل کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جوڑے، یہاں تو صرف پھلوں میں جوڑے کا ذکر ہے، سورہ یاسین میں تو ہے کہ ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر مخلوق میں جوڑے بنائے ہیں. انسانوں میں ہیں، جانوروں میں ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا اس کے مقابل کی چیز ہے. جانداروں میں بھی، بے جان میں بھی. دن ہے اس کے مقابلے میں رات ہے، زمین ہے اس کے مقابلے میں آسمان ہے. تو جتنی بھی چیزیں، ٹھنڈی ہے اس کے مقابلے میں گرمی ہے. ہر چیز کے مقابل کوئی نہ کوئی چیز ہے. اس سے اللہ رب العزت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اکیلا صرف اللہ ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. بے جوڑ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. باقی ہر ایک کا جوڑا ہے، ہر ایک کے جوڑ کا کوئی نہ کوئی موجود ہے زمین پر، دنیا میں ہر ایک کا جوڑا موجود ہے، ہر ایک کا جوڑ موجود ہے. بے جوڑ ذات جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر پھل جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ رب العزت نے اس میں جوڑے بنائے ہیں. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، وہ رات کو ڈھانپتا ہے دن سے اور دن کو ڈھانپتا ہے رات سے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. صرف رات ہی رات نہیں ہے اور صرف دن ہی دن نہیں ہے، دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری تھی. رات بھی، اندھیرا بھی، ٹھنڈک بھی ضروری تھی. اسی طرح گرمی بھی انسان کے لیے ضروری تھی، کچھ نہ کچھ گرمی. تو اس لیے دن بھی رکھا اللہ نے، رات بھی رکھی اللہ نے.
اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو علماء کہتے ہیں کہ رات ہی رات ہوتی تو ہر چیز جم جاتی، برف بن جاتی، انسان بھی جم جاتا. اور اگر صرف دن ہی دن ہوتا، گرمی ہی گرمی ہوتی تو ہر چیز جل کر راکھ ہو جاتی. دن ہی دن ہوتا تو ہر چیز جل جاتی، اور رات ہی رات ہوتی تو ہر چیز جم جاتی. اللہ رب العزت نے درمیانی 12 گھنٹے کے لیے دن بنا دیا، 12 گھنٹے کے لیے رات بنا دی، تاکہ دونوں چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا سکے. یغشی اللیل النہار، دن کو ڈھانپتا ہے رات سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو اس سے ایک تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی زمین بچھا دی، اس نے پہاڑ بنا دیے، اتنے مضبوط پہاڑ زمین پر گاڑ دیے، نہریں بہا دی، ہر قسم کے جوڑے بنائے، دن اور رات کا نظام وہ چلاتا ہے. تو ایک تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے اس سے، دوسرے آخرت بھی سمجھ میں آتی ہے. دوسرے آخرت بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ نے دن اور رات یہ دونوں کو جوڑا بنایا، گرمی اور سردی جوڑا ہے، پھلوں میں جوڑے ہیں، انسانوں میں جوڑے ہیں، جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو ایسے ہی دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. اگر دنیا صرف دنیا ہو، دنیا میں کھاؤ پیو اور مر جاؤ، آخرت نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف بات ہے، اللہ کی قدرت کے خلاف بات ہے کہ جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تو دنیا کا جوڑا کیسے نہیں ہو سکتا ہے. تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے، کہ دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں. اس کے پیچھے چھپا ہوا میسج یہ ہے، اس آیت کے پیچھے یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ جیسے ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے. یعنی آخرت پیش آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. کیونکہ اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ہر چیز کا جوڑا بنائے لیکن دنیا کا جوڑا نہ بنائے، دنیا کو ایسے ہی بے جوڑ چھوڑ دے. نہیں، دنیا کا جوڑا اللہ نے آخرت بنائی ہے کہ یہاں جیسے عمل کرو گے آخرت میں مرنے کے بعد زندہ ہو کر ویسے ہی بدلہ ملے گا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. زمین میں آس پاس ٹکڑے ہیں، زمین میں ایک ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یعنی زمین پوری ایک جیسی نہیں ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ زمین کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے آس پاس ہیں، لیکن اس میں سے وجنات من اعناب، اس میں سے انگور کے باغ نکلتے ہیں، دوسری کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج کی جتنی قسمیں ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، اور جو جو چیزیں زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، اور کھجور ونخیل صنوان وغیر صنوان، جوڑے بھی اور بے جوڑ بھی. تو دیکھیے زمین اللہ رب العزت نے پوری، ہونا تو یہ چاہیے کہ زمین سے ایک ہی چیز نکلے، زمین ایک جیسی ہے تو زمین سے ایک ہی چیز اگنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ زمین میں جو بیج ڈالو وہ بیج اگ جاتا ہے. زمین سے الگ الگ قسم کے، کبھی انگور اگ رہا ہے، کبھی اناج اگ رہا ہے، کبھی قسم قسم کے پھل فروٹ آ رہے ہیں، کبھی عجیب عجیب چیزیں اللہ رب العزت اس زمین سے پیدا کرتے. زمین ایک ہی ہے، زمین میں مختلف صفات کس نے رکھی ہے؟ آس پاس کھیت ہوتے ہیں، اس کھیت والے نے الگ چیز بوئی ہے اور وہ چیز نکل گئی، اور بازو والے کے کھیت میں کچھ اور اگ رہا ہے، کچھ اور زمین سے نکل رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ پاس پاس ہوتے ہوئے بھی دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں کے اگانے کی صفت الگ الگ ہے، دونوں زمینیں الگ الگ چیز پیدا کر رہی ہے نزدیک ہوتے ہوئے بھی. ایسے ہی انسان ہے. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ پوری زمین کے ہر حصے سے مٹھی لو، ایک ایک مٹھی مٹی کے لو اور اس کو گوندو. اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو دیکھیں الگ الگ جگہ سے، کالی مٹی بھی ہے، سفید مٹی بھی ہے، مٹیالی الگ، تو کئی قسم کی مٹیاں ہیں. ساری مٹیاں لی گئی اور اس سے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا، اور اس سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری، روح ڈالی اور آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جیسے زمین الگ الگ ہے، انسان بھی چونکہ الگ الگ جگہ سے مٹی لی گئی، انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ ہیں، انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ. گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی کا مزاج کچھ ہے، ایک بھائی کا مزاج کچھ ہے.
گھر میں مزاج الگ الگ ہے. کیوں؟ الگ الگ جگہ سے مٹی لی گئی. جیسے مٹی کی صفتیں الگ الگ ہیں, الگ جگہ کی کچھ, کسی ملک کی مٹی کچھ اور اگاتی ہے, کسی ملک کی مٹی سے کچھ اور نکلتا ہے. ایسے ہی انسانوں کے مزاج بھی الگ ہیں, انسانوں کے رنگ بھی الگ ہیں, انسانوں کی صفتیں بھی الگ الگ ہیں, انسانوں کی عادتیں بھی الگ ہیں. کچھ انسان بہت ہی نرم ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی سخت ہوتے ہیں. تو یہ زمین کی مٹی کا اثر ہے. تو یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے. تو فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, زمین میں ٹکڑے ہیں جو آس پاس ہیں. آس پاس ہونے کے باوجود بھی کبھی اس میں سے انگور کے باغات نکلتے ہیں, کبھی اور کھیتیاں نکلتی ہیں, کبھی کھجور نکلتا ہے. تو نزدیک نزدیک زمینیں ہیں لیکن الگ الگ چیز اگتی ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی اس دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ زمین کی طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے. یہ خالق اور مالک کی طاقت ہے کہ جو آس پاس کی زمینوں سے الگ الگ چیز, الگ الگ قسم کے پھل نکال رہا ہے, جن کے رنگ الگ ہوتے ہیں, جن کے مزے الگ ہوتے ہیں, جن کے نقشے الگ ہوتے ہیں. آگے آ رہا ہے دیکھیے, یسقا بماء واحد, یہ سارے درخت, یہ ساری کھیتیاں, سارے باغات ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں مزے کے اعتبار سے. پانی ایک ہی ہے, پانی اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے. ایک ہی پانی سے اتنی ساری چیزیں. پانی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. اسی لیے پانی کو اللہ تعالیٰ نے کس کس سے جوڑا ہے قرآن میں؟ پانی کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے جوڑا ہے. سنیے, غور سے سنیے, پانی کو اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑا ہے؟ برکت سے. انزلنا من السماء ماء مبارکا, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت والا. تو پانی کو اللہ نے برکت سے جوڑا ہے, یعنی پانی میں برکت ہے. پانی کو اللہ نے رحمت سے جوڑا ہے. 25ویں پارے میں ہے, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, وہی ذات ہے جو بارش اتارتا ہے انسانوں کے مایوس ہونے کے بعد. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. تو پانی کو اللہ نے برکت سے جوڑا, پانی کو اللہ نے رحمت سے جوڑا, پانی کو اللہ نے انسان کی پیدائش سے جوڑا. پانی کو اللہ نے انسان کی پیدائش سے 19ویں پارے میں ہے, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان بنایا. اللہ نے پانی سے کس کو بنایا؟ انسان بنایا, اور انسانوں کے لیے رشتے بنائے. ایک تو خونی رشتہ ہے نسب والا, اور دوسرے صحرا سسرالی رشتہ ہے. یہ دونوں رشتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنائے. کس انسان سے بنائے؟ جس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی کو اللہ نے برکت سے جوڑا ہے, رحمت سے جوڑا ہے, انسان کی پیدائش سے جوڑا ہے. اسی طرح پانی کو اللہ نے عبادت سے جوڑا ہے. بڑی ناپاکی ہو گئی, غسل فرض ہو گیا, تو جب تک آپ پانی استعمال کر کے نہا نہیں لیں گے آپ عبادت کے قابل نہیں ہو سکتے. چھوٹی ناپاکی ہو گئی یعنی وضو ٹوٹ گیا, تو جب تک آپ وضو کر کے پاکی حاصل نہیں کریں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ طواف نہیں کر سکتے, آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے. تو پانی کو اللہ نے عبادت سے جوڑا ہے. پانی کو اللہ نے عبادت سے جوڑا ہے کہ پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے, پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے, ناپاکی دور ہوتی ہے, اور ظاہری پاکی بھی حاصل ہوتی ہے, باطنی اندر کی پاکی بھی, گناہ بھی دھلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, بخاری شریف میں ہے, اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد, اے اللہ میرے گناہ دھو دے پانی سے اور ٹھنڈک سے اور برف سے. اب گناہ پانی سے اور ٹھنڈک سے اور برف سے کیسے دھوئے جائیں گے؟ تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے, کہتے ہیں پانی میں بھی 3 چیزیں ہیں اور گناہ میں بھی 3 چیزیں ہیں. گناہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. پانی میں بھی 3 چیزیں ہیں. گناہ میں ایک تو آگ ہے. گناہ میں کیا ہے؟ آگ ہے. اسی لیے گناہ کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں, آگ میں. اور گناہ شیطان کراتا ہے تو شیطان آگ سے بنا ہے. تو گناہ میں ایک تو حرارت ہے, گرمی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے گناہ میں نجاست ہے, گناہ سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے. گناہ میں حرارت گرمی ہے, گناہ میں ناپاکی ہے, اور تیسری چیز گناہ میں تھکاوٹ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں
المعصیہ انہا وہن البدن وضعف البدن، گناہ یہ بدن کو تھکا دیتے ہیں، بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو گناہ میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ گرمی، ناپاکی اور تھکاوٹ۔ پانی میں اس کے مقابل میں 3 چیزیں، گرمی کے مقابلے میں ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک پانی میں، گرمی کے مقابلے میں ٹھنڈک، ناپاکی کے مقابلے میں پانی میں پاک کرنے کی صفت، اور تھکاوٹ کے مقابلے میں پانی میں فریش کرنے کی طاقت۔ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا شاور لے لے، پانی نہا لے تو پوری تھکاوٹ دھل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پانی، اللہم اغسلنی من خطایا، یا اے اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے، کائے کے ذریعے؟ بالماء والثلج والبرد، پانی، برف اور ٹھنڈک سے۔ تو پانی میں کتنی چیزیں ہیں؟ پانی میں ظاہری پاکی ہے، پانی میں باطنی پاکی ہے، پانی میں ظاہری پاکی ہے، باطنی پاکی ہے، پانی میں استقامت ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، سورہ جن 29ویں پارے میں، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اگر یہ لوگ جمے رہے، استقامت کے ساتھ رہے، تو ہم انہیں پانی پلائیں گے بہت زیادہ مقدار میں۔ دیکھیے، پانی کا تعلق استقامت سے ہے، اور پانی کا تعلق عذاب سے بھی ہے، نقمت سزا سے بھی ہے۔ بہت ساری قوموں کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم نوح کو ہلاک کیا گیا، قوم سبا کو ہلاک کیا گیا، فرعون کو اور اس کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ تو پانی میں نقمت بھی ہے، اور آخری چیز پانی میں دوا بھی ہے۔ پانی میں کیا ہے؟ دوا بھی ہے، روح کی دوا بھی ہے، روح اگر بیمار ہو جائے اس کی دوا بھی ہے، اور جسم بیمار ہو جائے اس کی دوا بھی ہے۔ پانی کتنی عجیب چیز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم افطار کریں گے، اس وقت پانی کا کیا مزہ آئے گا، ہم سب جانتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں پانی میں، تو پانی میں دوا ہے۔ اگر روح کی بیماری ہے اس کی بھی دوا ہے، جیسے روح کی ایک بیماری ہے غصہ، روح کی ایک بیماری کیا ہے؟ غصہ، اور غصے کا علاج حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں ہے، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، وَإِنَّمَا النَّارُ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ، اور آگ بجھائی جاتی ہے پانی سے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ دیکھیے، یہ غصہ روحانی بیماری ہے، تو اس کا علاج بتایا گیا، پانی استعمال کرو، وضو کر لو، روحانی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو روحانی بیماری کا علاج بھی ہے پانی میں، اور جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، سالوں بیمار رہے، قرآن میں ہے سالوں بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ جب ان کی شفا کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو، ایڑی کو رگڑو، اس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوگا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہے، اس سے غسل بھی کر لو، اوپر کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو پی لو، اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو پانی میں ظاہری جسم کی بیماری کا علاج بھی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الحمى من فیح جہنم، حمہ یعنی بخار، یہ جہنم کی گرمی کا اثر ہے، فابردوها بالماء، لہٰذا اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ دیکھیے، ظاہری بیماری کا علاج بھی پانی ہے۔ ظاہری بیماری، بخار ظاہری بیماری ہے، جسم کی بیماری ہے، تو اس کا علاج بھی پانی سے۔ تو پانی میں اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، سبحان اللہ، کیسی عجیب مخلوق ہے یہ اللہ کی پانی، اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی پانی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ساری زمین کے پھل فروٹ اور زمین کی کھیتیاں اور مختلف قسم کی چیزیں اگتی ہیں، ایک ہی پانی جاتا ہے۔ اور سیب الگ کلر کا ہے، اس کا الگ مزہ ہے، انگور الگ ہے، اور پپیتا الگ ہے، تربوز الگ ہے، خربوز الگ ہے، اور دوسرے گیہوں، چاول، اناج، یہ سب الگ الگ، ایک ہی پانی ہے، لیکن الگ الگ قسم کے پھل فروٹ، الگ الگ قسم کے اناج، غلے اگتے ہیں، ان کے کلر الگ ہوتے ہیں، ان کے مزے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ان زمین سے اگنے والی چیزوں کے مزے ہم بعض کو بعض سے آگے کر دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں مزے کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں ایک مخلوق پائی جاتی ہے، نیچری لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دنیا میں سب کچھ نیچر سے ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان نیچریوں کا رد کیا یہاں پر کہ یہ جو زمین سے مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں
اور ان کے اندر الگ الگ کلر ہیں، ان کے الگ الگ مزے ہیں، ان کے الگ الگ نقشے ہیں، یہ نیچر سے نہیں ہے، یہ قدرت سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے کیا ہے یہ خود بخود نیچر سے، کہ نیچر یہ نظام چلا رہا ہے اور نیچر سے خود بخود یہ پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود یہ نظام چل رہا ہے، خود بخود یہ پھلوں میں رنگ اور مزے آ رہے ہیں، نہیں، نیچر سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے کرنے سے۔ نفضل بعضا، ہم فضیلت دیتے ہیں ان پھلوں کو ایک دوسرے پر، ان کا مزہ الگ الگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بخود نہیں ہو رہا، نیچر سے نہیں ہو رہا، ہم کرتے ہیں یہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔